نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ روزہ فرض ہونے کی کوئی عمر نہیں بتائی گئی کہ 10 سال میں یا 11 سال میں، اس کے لیے بلوغت شرط ہے، یعنی ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، لڑکی یا لڑکا، اور اس کی اپنی علامات ہیں جو بتائی گئی ہیں، تو اس وقت سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر حائضہ عورت طلوع فجر سے پہلے پاک ہو جائے، اس کا بلڈ آنا ختم ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، چاہے وہ 1 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، اور اس دن کا روزہ اس کا پھر صحیح ہوگا، اس پہ قضا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں روزہ رکھا۔ چاہے وہ غسل طلوع فجر کے بعد کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ پاک ہی 15 منٹ بعد ہو رہے ہیں یا آدھا گھنٹہ بعد یا سورج چڑھنے کے بعد۔ کچھ لوگوں نے، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ 10 بجے تک پاک ہو جائے تو نہا کے روزہ رکھ لیں، شاید آپ نے بھی سنا 12 بجے، اچھا آپ کے 2 گھنٹے اور زیادہ۔ یہ درست نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی قضا دینی ہوگی، وہ تو رکھنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسے کچھ کر چکے ہیں تو احتیاطاً وہ روزے قضا کر لیں اپنے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے انسان بعض غلطیاں کر لیتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ حائضہ کا حکم فرق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پیریڈز ابھی ختم ہی نہیں ہوئے، تو ابھی وہ پاک ہی نہیں ہوئی، تو اب روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر ہو گئی، اب فجر بھی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، اب وہ بے شک نہائے لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح لگے ہاتھوں ہی بھی بتاتے چلوں کہ اگر افطار سے 5 منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہو گئے، ثواب مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو، سارا دن آپ روزے سے تھے، لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں آدھے دن کے بعد چونکہ وہ پیریڈز ہوئے ہیں تو اب اس کو کنٹینیو کرو، روزہ کنٹینیو کرو، نہیں بھائی، کوئی کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو میڈیسن چاہیے، اگر آپ کو پانی پینا ہے، اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو اب آپ کا روزہ نہیں رہا۔ ہاں الگ ہے، روزے کا احترام تو اپنی جگہ ہے، وہ آپ سب کے سامنے تو وہ نہیں کھائیں پیئیں گے، لیکن ٹیکنیکلی آپ کا روزہ باقی نہیں رہا۔ تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ کہ حالت جنابت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس سہولت کو کیوں رکھا گیا؟ مثلاً اگر آپ اٹھے ہیں دیر سے اور فجر ہونے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں، اب آپ نہانے چل پڑے تو سحری نہیں کھا سکتے آپ، تو آپ کو سہولت دی گئی، پہلے کھا لو، روزہ رکھ لو اور اس کے بعد نہا دھو لو، ٹھیک ہے۔ اذان ہو بھی گئی تب بھی آپ بعد میں پاک ہو سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے غسل کرنا ہے نا، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کیفیت کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ انسان چلو رخصت ہے تو خواہ مخواہ لیٹ کرتے چلے جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ان ٹائم سحری اور غسل دونوں کر سکتے ہیں تو غسل کر لینا افضل ہے۔ ایک ہوتی ہے افضل حالت اور ایک ہوتی ہے رخصت کی حالت۔ رخصت ہوتی ہے بطور مجبوری کے کہ ٹائم کم ہے، لیکن ہمیشہ انسان کو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر جانا چاہیے۔ پیریڈز وہ ہوتے ہیں جو پیریڈز کے دنوں میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی بلیڈنگ ہوتی وہ پیریڈز شمار نہیں ہوتی، اور اس میں عادت کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کی عادت 5 دن ہے تو 5 دن جو ہوا وہ پیریڈز ہوگا، 7ویں 8ویں دن اگر کچھ ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے پیریڈز مت بنائے، ٹھیک ہے، وہ بیماری ہے، اور اس میں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فریش وضو کریں، اس نے آپ کو صاف ستھرا کریں اور نماز اور روزہ کر لیں۔ پہلے جب روزے کی قضا پوری کرنے کی اہمیت کا اس قدر احساس نہ تھا تو پتہ نہیں کتنے ہی روزے جن کی قضا دینی باقی ہے اور کتنے ہی ہیں کہ جو بلا وجہ چھوڑ دیے۔ اب جب احساس ہوا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیونکہ اگر رف ایسٹیمیٹ کیا جائے تو 100 سے تو اوپر ہی روزوں کی قضا ہو گئی، پتہ نہیں کتنے روزے بلا وجہ چھوڑے۔ لیکن اگر فرض روزے رہتے ہوں تو نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی تمام مسنون روزے رکھا کروں گی، مگر پھر یہ خیال آتا ہے کہ جب تک فرائض ہی نہیں پورے تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ۔ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان مسنون دنوں میں جیسے ایام بیز ہیں یا اس کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان دنوں میں رکھنے سے یہ ہے کہ چلے آپ کے دل میں جو سنت کو فالو کرنے کی حسرت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ نفلی روزے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ فرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ روزے واحد عبادت ہے جس کا قرآن پاک میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا، بہت تاکید ہے اس پہ، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دو۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اور اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مسنون رکھنے لگے کم از کم 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آئندہ ایسے رکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک طرح سے کفارہ ہو جائے گا۔
لا علمی کی وجہ سے جو فرض روزے نہیں رکھے ان کی تعداد بھی یاد نہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایک اندازہ کر لیا جائے اور اندازے کے ساتھ آپ رکھ لیں, اور اگر بہت زیادہ بن جائیں تو آپ فدیہ چکا دیں, اور جتنا جتنا سہولت ہو رکھتے چلے جائیں. کیا عورت اپنے قضا روزے رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لے گی؟ نہیں, قضا روزوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں. اگلا سوال ہے, اگر حیض ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو تو کیا روزہ مکمل کر لینا چاہیے؟ نہیں, اگر عصر کی نماز کے بعد بھی شروع ہو تو نہیں ہو سکتا. اگر مغرب کی نماز کے 5 منٹ پہلے بھی شروع ہو جائے تو روزہ نہیں ہوگا. جتنا آپ نے گزارا وہ ثواب آپ کو مل گیا, آپ کو ثواب چاہیے نا, لیکن قضا آپ دوبارہ رکھ لیں. کہ خاتون کو پیریڈز کے دوران بخار ہو جاتا ہے, بیماری زیادہ ہو جانے کے ڈر سے وہ غسل نہیں کر پاتی اور روزہ بھی رکھنا چاہتی, تو تیمم کر لیں. یعنی اگر پیریڈز میں بخار ہے اور نہانا ہے پیریڈز کے بعد تو نہا نہیں سکتی کہ بیماری بڑھ جائے گی, تو اس وقت وہ تیمم کر لیں, اور جب 1 دن یا 2 دن یا جس وقت بھی وہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس کے بعد غسل کر لیں. اگلا سوال ہے, اگر کسی کی عادت حیض کے بعد دن کے 11 بجے پاک ہونے کی ہو, کیا وہ روزہ رکھ کر 11 بجے نہا لے تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں, ایسی حالت میں روزہ نہیں ہوتا. روزے کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سحری کے وقت سے. مثلاً آپ کو سحری کے وقت نہانا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا, آپ سحری پکاتے رہے, پھر کھاتے رہے, پھر برتن سمیٹتے رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا شک بھی تھا کہ میں ذرا ڈیلے کر لوں, آخری ٹائم پہ لے جاؤں, کیونکہ بعض اوقات آخری وقت میں تھوڑا شک بھی پڑ جاتا ہے, 1 گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ نہا رہے اور نہاتے نہاتے سورج بھی نکل گیا مثال کے طور پر, تو سورج اس وجہ سے تو نہ نکالے کہ آپ برتن دھو رہے تھے, اس وجہ سے سورج اگر نکل گیا ہے کہ آپ کو شک تھا اور شک دور کرنے میں آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اور ویٹ کر لیتی ہوں, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن 10 بجے اور 11 بجے نہا کر جبکہ صبح تھوڑی بہت بلیڈنگ یا اسپاٹنگ بھی ہوئی ہو یا ایسا ڈسچارج ہوا ہو, تو سحری کھانے کے وقت کے بعد مثال کے طور پر اذان کے وقت اگر اس کے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ چیک کرتی ہیں اور آپ ابھی پاک نہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈسچارج جو ہے وہ یلوش ہے مثال کے طور پہ, تو وہ پھر روزہ نہیں ہوگا. سوال ہے, آپ نے نماز کے بارے میں بتایا کہ اگر نہ پڑھنی ہو تب بھی جھوٹ نہ بولا جائے, روزے کے سلسلے میں بھی یہی مشکل ہے. اب یہ مشکل میں تو آسان نہیں کر سکتی, اس میں یہ ہے کہ کوئی اعتدال کا رستہ آپ اپنا لیں, اور ہر شخص اپنی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کر سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اس کو نہ پتا ہو کہ ایک عورت روزہ کیوں نہیں رکھ رہی. تو اس میں طرف نظر کرنا چاہیے دونوں طرف سے, اور کم از کم آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بڑے ہو کر وہ مشکلیں پیدا نہ کریں. اب مثال کے طور پر جب میری بڑی بچی کو پیریڈز ہوئے تو 2 چھوٹی کو نہیں پتا تھا, لیکن ان کو میں نے بتا دیا کہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا, اور بہت آرام کے ساتھ میں نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا کہ یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے, جس طرح آپ کے جسم سے اور چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح بلیڈنگ بھی ہوتی ہے, اور اس میں چونکہ خون ایک گندی چیز ہے اس لیے جب تک وہ نکلتا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہوتی. تو اس کے بعد کبھی مشکل نہیں کہ وہ بڑی کو پوچھیں کہ اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں. تو اس میں ایک سمپل الفاظ میں بچے کو آپ ایکسپلین کر دیں, اتنے سسپیشنز اور ایک چھپانے اور ایسے کام کرنے کی بجائے. اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو پتا تو چل ہی جاتے ہیں, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے. پھر جب آپ ان کو نہیں بتاتے تو وہ اپنی سہیلیوں کے پاس ادھر ادھر جا کے پوچھتے ہیں, اور وہ غلط سلط باتیں, کوئی ڈراتا ہے, کوئی خوف زدہ کرتا ہے, کوئی اور اس قسم کی باتیں بتائے گا کہ جس میں کچھ سچائی ہوگی کچھ جھوٹ ہوگا, تو اس سے آپ کے بچے کے اندر ایک نفسیاتی طور پہ یعنی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فطرت کا یہ پروسیجر خود سمجھا دیں, اس کے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح ایک انسان مثال کے طور پر روزمرہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے, وہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے, تو بالکل اسی طرح پیریڈز کا آنا ایک مخصوص عمر میں یہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے. تو اس میں اس کو آپ حوصلہ دیں, تسلی دیں, کیونکہ عموماً بچیاں گھبرا جاتی ہیں, خوف زدہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ مائیں ان سے ہمیشہ ہر چیز چھپا کے ہی رکھتی ہیں. آخر کسی دن تو اس نے ایکسپوز ہونا ہے, تو پہلے اس کا مائنڈ بنایا, یعنی نارمل طریقے سے اسے اس پر لے جائیں, اور پھر اسے بتائیں کہ اس نے پاک کیسے ہونا ہے اور اس کی کیا علامت ہے پاک ہونے کی, تاکہ وہ اپنی نمازیں ادا کر سکے, کیونکہ اس کے بعد وہ بالغ اور اس کی نمازوں کا بھی حساب ہوگا. تو اگر آپ نہیں اس کو بتائیں گی تو کون بتائے گا؟ اسے بتائیں نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حجاب کے بارے میں, کہ جو چیزیں اس کے بعد فرض ہو جاتی ہیں اور جن کے اس سے پوچھ ہوگی تو ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں, اور آپ دیکھیں کہ بچے بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. پھر بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلل اندازی نہ ہو. ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں, یعنی شتر بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کو میں نہیں چاہتا کہ میرا کتا بندھا رہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے. لیکن آپ کا کتا تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے. تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے. بہرحال
اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ حالت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے. جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکوڈ کی شکل میں، کچھ کھانے کی شکل میں. تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی. لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے، یعنی بعد میں بھی سپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا. ان ابی بکر ابن عبد الرحمن كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك رواه البخاري. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے، پھر نماز نہا کے پڑھی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی. مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پہ لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے، خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیض کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت احدانا تحید ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتندح على سائره ثم تصلي فيه رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. بعض اوقات کلاٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو کھرچنے کی بات کی گئی ہے. اور صرف کھرچنا کافی نہیں ہوتا یا مل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے. جب سپاٹ والی جگہ دھل جائے، داغ اتر جائے، صاف ہو جائے کپڑا، تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے؟ پانی چھڑک کر، یعنی دھونے کی ضرورت نہیں. پانی کس لیے چھڑک کر؟ اس کو فریش کرنے کے لیے، جیسے استری کرتے وقت پانی اسپرینکل کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھ لی جائے. اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پہ چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، جائے نماز لے کے مسجد آ جاؤ. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آ کے کوئی چیز دے جانا، لے جانا، اٹھا رکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحید ان مصلاہن متفق علیہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، کیونکہ بسا اوقات مسجد کے کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے ہیں یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر، تو ایسے میں ایک کونے میں بیٹھ جانا
اس میں حرج نہیں، لیکن مین مصلی والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں. جیسے باہر کے ملکوں میں اسلامک سینٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا لائبریریز ہوتی ہیں، یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے. تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں 5 دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے، باقی پوری بلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے. عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جس میں حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں، جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرط بعدہ علی و بعدہ علیہ وانا حائض، متفق علیہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا، اور میں حالت حیض میں ہوتی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ایک ہی چادر شیئر کرتے تھے، اور اس وقت جب کہ حضرت میمونہ حیض کی حالت میں ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائضہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے. مثلاً بعض اوقات آپ جیسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف یہ کہ نجاست نہ ہو. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت کننا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، رواہ ابو داود. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. اسے ابو داود نے روایت کیا. یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی، نہائی، نماز پڑھی، اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں. اب دوبارہ نہانے کے لیے زحمت نہ کرے. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا عجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے. بے جا عجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوگی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے. اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیے. تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو. اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، میں سستی کے مارے کہ اچھا 1-2 نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں. کن النساء يبعثن الى عائشة رضی اللہ عنہا بالدرجة فيها الكرس فيها السفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة، رواہ البخاری. خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی. تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو. یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی. القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا، حتی ترینا القصۃ البیضاء، وائٹ ڈسچارج. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں. مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے. یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے.
تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی۔ اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے۔ یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا، اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف۔ دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی، اب مغرب پڑھ کے کیا کرے؟ عصر قضا پڑھے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعة فقد ادرک الصلاة رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکعت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس۔ کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی غیر معمولی حکمت، علم و فضل کا اندازہ لگا چکا ہے۔ یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، تو دوسرے لازماً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے، اہلیت پیدا کرنے کی بجائے محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں۔ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا، ایک اسپرچل کام بھی۔ اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ بادشاہ کو یوں لگتا ہے جیسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر، وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو۔ اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا۔ بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں، لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا، وہ خود ہی کرے گا۔ آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی۔ اور بادشاہ کیا کہتا ہے؟ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔
اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں, بات چیت ہوتی. پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ, اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ, پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی؟ علم اور حکمت, وہ جو تعمیر شخصیت تھی. اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی. کلام ظاہری خوبی ہے نا, لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا, قالا, بولا, انک الیوم, بے شک آپ آج, لدینا, ہمارے پاس, مکین, مکان والے ہیں, یعنی مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں. امین, امانت دار ہیں, یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. ایک غیر قوم کا شخص, جیل میں زندگی گزارنے والا, غلامی میں رہنے والا, اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی؟ جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو. بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے, بڑی مفید کہتا ہے, صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے, اور اس کے لیے یہ کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائے, اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہو. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. انک الیوم لدینا مکین امین, اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے, آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے, امانت دار ہیں. قالا, بولے, اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے, یعنی خزانے میرے حوالے کر دیجئے. خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ کا لفظی معنی ہے ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں, غلہ وغیرہ عربی میں, پیسے وغیرہ بھی جیسے رکھے جاتے ہیں, تو خزانہ کا لفظ اسٹوریج کے لیے. انی حفیظ, میں حفاظت بھی کروں گا, علیم, علم بھی رکھتا ہوں. یہ علم بھی تھا آپ کے پاس, دنیا کا علم بھی تھا. عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی مہارت, کوئی ٹریننگ, کوئی علم ضروری نہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں. اب یہ علم قرآن کا علم نہیں تھا, اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا, اس لیے کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی تھی, انجیل تو اور بعد میں آئی تھی. تو الہامی کتابوں کے علم کی بات نہیں کر رہے, غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا طریقہ معلوم ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن اقتدار کا حریص نہیں ہوتا, عہدوں کے پیچھے بھاگتا نہیں, لیکن وہ کام جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اور جب وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہتا, اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے, دنیا کی ناموری کے لیے نہیں. یعنی عام حالات میں عہدہ اور منصب کی طلب ناجائز ہے, اسلام میں منع کیا گیا کہ خود عہدے مانگے جائیں. کوئی شخص اپنے عہدے کے لیے جدوجہد کرے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے,
بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مانگے اس کو دو ہی نہ، وہ نااہل ہے. یہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو کہے کہ میں کروں گا. اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایسی کوئی خواہش ظاہر بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں. جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، یعنی تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے. تو جس کے پاس اہلیت ہو اور اس کو پیشکش بھی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا اسپیسیفک فیلڈ بتا سکتا ہے کہ میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنے دیجیے. پھر اسی طرح ایک اور قابل غور بات ہے کہ مصر کا بادشاہ مسلمان تو نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس عہدہ کیوں قبول کر لیا تھا؟ کیا کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت ناپسند کیا گیا، اور ایک زمانہ تھا جس میں انگریزوں کی نوکری کو کفر بتایا گیا، جس سے مجموعی طور پر مسلمانوں نے نقصان بھی اٹھایا، وہ ہر چیز میں پیچھے رہتے گئے اور دوسری قوم آگے بڑھ کر مفادات اٹھا گئی. تو بیسیکلی یہ کوئی کفر کی بات نہیں. انسانی خدمت، انسانی ہمدردی کے لیے اگر کہیں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسوہ موجود ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ قحط آنے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انسانیت کو آئندہ بھوک سے، بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو وہ اس علم کو اپنے اندر چھپائے رکھیں. یہ کافر لوگ ہیں، ان کی تو میں نے خدمت ہی نہیں کرنی، میں اپنا یہ سب کہیں اور جا کے استعمال کروں گا. کہاں جانا تھا انہوں نے؟ فوری طور پر تو کہیں اور جانے کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا کہ جو مستقبل قریب میں بہت سارے انسانوں کو نقصان سے بچانے والا تھا، آنے والی قحط سالی سے نمٹنے کے مناسب انتظامات پر مبنی تھا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے کے لیے بیسک کوالٹیز کیا ہیں؟ امین، حفیظ، علیم ہونا، امانت، حفاظت اور علم. عموماً لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، اہلیت ہی نہیں، نوکری کہاں سے ملے؟ کتنے لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرائی کرتے ہوں گے، بلاتے ہوں گے کہ اور کچھ نہیں، چوکیداری ہی کر دو، لیکن وہ بھی نہیں کرنا جانتے لوگ، اس پر بھی کام نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کام دے دیں تو حفاظت نہیں کریں گے. آپ گاڑی دیں ڈرائیور کو، پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس کا. اور پھر امانت نہیں کہ آپ بھیجیں گے کسی کام اور وہ پہنچ جائیں گے کہیں اور پھر اگر آپ ان کو نکالیں تو آپ ظالم ہوئے. ایک مسلمان قوم کی تو شان نہیں. جو شخص کسی عہدے پر ہو، کوئی ذمہ داری ہو اس کے پاس، اس کے اندر یہ 3 خوبیاں وافر مقدار میں ہونی چاہیے: امانت دار ہونا، حفاظت کرنے والا ہونا، مثلا اگر مال ہے اس کے پاس تو غیر ضروری جگہ پہ خرچ نہ کرے، اس کے پاس راز ہیں تو وہ نہ نشر کرتا پھرے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جو کہیں کسی ادارے میں ہوتا ہے وہ جا کے سارا قصہ کہانی بار سناتے ہیں، ہر بات باہر نشر کرتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے فائدے کی بجائے، اور ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لایانی امور میں آ جاتا ہے، لغو چیزوں میں آ جاتا ہے. اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لایانی باتوں کو چھوڑ دے انسان، اور پھر مسلسل اپنے علم میں، مہارت میں، قابلیت میں اضافہ کرے. جہالت کے ساتھ کوئی بھی خدمت آپ نہیں کر سکتے کسی کی. جہالت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں پہنچائیں گے. عربی کا ایک شعر ہے، اذا كان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین، کہ اگر کوے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں، کوے کسی قوم کو راہ دکھانے لگے. اذا كان الغراب، غراب کوے کو کہتے ہیں. دلیل کہتے ہیں رہنما، گائیڈ، کہ ادھر چلو. دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین. آپ نے دیکھو گا کہ کوے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں. زمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ مصر کی زمین. یعنی ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے. مشیر خاص جو تھے، گویا عملی طور پر اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا. اور یوسف علیہ السلام مصر میں ایسا تصرف رکھتے جیسے کوئی اپنے گھر میں. پورا مصر آپ کے زیر نگین آ گیا، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی یہی کوالٹیز اور خوبیاں تھی: علیم ہونا، حفیظ ہونا، امین ہونا. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے جگہ بنائے، جیسے چاہے تصرف کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اقتدار دیا تھا. تو گویا اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے. حکومت یا عہدہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی کہ جس کو ملتا ہے پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے اور ناجائز تصرفات شروع کر دیتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. یعنی صرف یوسف علیہ السلام نہیں، اوروں کو بھی مل سکتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور جمائے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے چن لیا، پسند کیا. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور اس کی 2 شرطیں اخلاص نیت اور سنت کے مطابق ہونا. اگر ایک بھی کم ہو گئی تو وعدہ نہیں پورا ہوگا. نصیب برحمتنا من نشاء. اب دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کہاں پھینکا؟ کنویں میں. اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ تخت پر. حیرت کی بات ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں انسانی مخالفت اور حسد کی انتہا ہو جاتی ہے، وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدد شریک ہو جاتی ہے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کیا خوشخبری ہے اس میں. وَلَا نُضِيعُ، ہم ضائع نہیں کریں گے. کیا؟ اجر المحسنین، محسنین کا اجر. اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کریڈٹ بار بار مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ محسنین. محسن، احسان کرنے والا. کوئی کرے یا نہ کرے، آگے بڑھ کے دوسرے سے نیکی کرنے والا، بغیر صلے اور بغیر جواب کے دوسروں کی بھلائی کرنے والا. عموماً ہماری اچھائی کب ہوتی؟ جب کوئی ہم سے اچھا کرے، پھر ہم بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہ اچھا کرے تو ہم بھی کوئی نہیں اچھے. جیسے دور جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. هَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. کہ میں تو غزیہ قبیلے سے ہوں، اگر وہ ہدایت پا گئے تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. یعنی جو میری قوم کرے گی، جو اور لوگ کریں گے، میں بھی وہی کروں گا. ان غوت غویت، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا، اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. ہم عموماً وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی جواب دیتے ہیں، احسان نہیں کرتے. اور اللہ کی محبت اور رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی. ہم تو احسان کیا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا بھی کرے تو ہم پلٹ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے اس میں ہماری ہتک آر ہے. لو، یہ تو اس کا فرض بنتا تھا، اسے کرنا ہی چاہیے تھا. اس کا ہم پر کیا احسان ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں.
عموماً ہمارا رویہ دوسروں کی بھلائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن محسنین تو انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی بھلا کرے گا تو میں کروں گا، تو صلے کی پرواہ کیے بغیر ہر آن ہر دم نیکی پہ تیار ہے. کسی نے جواب دیا یا نہیں دیا، اگر وہ پھر طالب ہوگا مدد کا تو پھر حاضر ہو جائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. صرف ایک دفعہ تقوی کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ وہ ایک دفعہ ہم نے تقوی کیا تھا. کانوا یتقون، تقوی کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک متقی رہتے ہیں. اب ایک نیا باب کھل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قحط سالی کی ابتدا ہو گئی. کئی سال تو اچھے گزرے، 7 سال جن کا ذکر تھا نا وہ تو اچھے گزرے، خوب خوشحالی ہوئی، خوب غلہ پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کی ذہانت، علم، قابلیت، مہارت کام آئی. انہوں نے بہت سے کھتے بنوائے، یعنی وہ سٹوریج بنوائے جس میں غلے کو محفوظ کر لیا گیا، اس کی بالیوں کے اندر ہی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا گیا اور باقی ایک بڑی مقدار جمع کر لی گئی. 7 سال گزرنے پر جب قحط شروع ہوا تو پوری زمین پہ لگتا ہے قحط. شام، فلسطین اور آس پاس کے دوسرے علاقے سب متاثر ہوئے، یعنی صرف مصر میں نہیں آیا، آس پاس بھی آیا. اب آس پاس کے لوگوں کے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی اس آفت سے نبٹنے کے لیے. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آفات سے نبٹنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرو، جب آفت آئے گی تو پھر اس وقت دیکھیں گے. نہیں، تیاری رکھو. اب وہ آس پاس کی مملکتوں میں تو کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ سخت متاثر ہوئے. ہاں، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اور اس حفاظت کی وجہ سے، حفیظ علیم ہونے کی وجہ سے بہت غلہ تھا، جو نہ صرف یہ کہ مصر والوں کو کام دے رہا تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ یہاں غلہ سستا ہے اور مل جاتا، اویلیبل ہے. لہٰذا ہر علاقے سے لوگ آنے لگے غلے کے لیے. جیسے اب ہم غلے کے لیے کچھ اور قوموں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیش بندی کر کے رکھتی ہیں، اپنی زمین میں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں بھی ویسا ہی دماغ دیا، لیکن ہم نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہی کوشش کرتے ہیں، نہ محنت کرتے. بس ہاتھ پھیلانا آتا ہے ہم کو. ادھر سے قرضہ مل جائے، ادھر سے مل جائے، وہاں سے گندم آ جائے، وہاں سے چائے کی پتی آ جائے، اور ہم کھاتے پیتے رہیں بیٹھ کے بس. خیر، جب یہی خبر فلسطین میں پہنچی کہ مصر میں غلہ سستا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے. وجاء اخوۃ یوسف. ابھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو لانے کا انتظام کر رہا ہے. اب وہ خواب کا اثر اور وہ حقیقت اور وہ تعبیر کس طرح انٹر ریلیٹڈ. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ. اور یہ چونکہ براہ راست اس انتظام کو خود لک آفٹر کر رہے تھے. ایک اور بڑی بات دیکھیں، کتنے بڑے عہدے پر ہیں، مشیر خاص ہے بادشاہ، لیکن خود ڈیل کر رہے ہیں اس سے غلہ دینے لینے کے کام کو. ہمارے ہاں جو افسر ہوتا ہے وہ کہیں اور بیٹھتا ہے اور عوام سے گھلتا ملتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کون آیا کون گیا. یہاں یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کون گیا. بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اس پر داخل ہوئے. فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ اس کی طرف سے انجان تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون. انہوں نے سمجھا مصر کا ذمہ دار افسر ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو،
جہز یجہز تجہیز، تیاری کرنا، دو کی، دلہن کی اور جنازے کی، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جہیز دلہن کو دیا جاتا ہے، اور اسی طرح تجہیز و تکفین، جب انسان رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تجہیز. اسی طرح عربی میں ایک اور موقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسافر کو جانے کے لیے تیار کرنا، سامان تیار کرنا، پیکنگ. میت، عروس اور مسافر کے لیے. اردو میں بس دو ہی معنی ہیں، لیکن عربی میں تیسرا بھی ہے. اور جہاز کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تمام سامان جو ہے وہ آ جائے، جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی. یہ جو آپ کے جہاز اڑتے ہیں نا، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور ان کو جہاز کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی. جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا، ان کے سیکس پیک کر دیے، قال اتونی بأخ لکم، تو بولا اپنے بھائی کو بھی لانا. اب بھائی کی ان کو کہاں سے خبر ہو گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو، اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات معلوم کر لیے ہوں گے. حکیم تو تھے، عقل مند تو بہت تھے، کہ پیچھے کا کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہو، کتنے بہن بھائی. جیسے کوئی بھی اجنبی ہم کو مل جاتا تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، ایک تعارف. تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا کہ بھائی زندہ ہے اور پیچھے موجود ہے. کہنے لگے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا. بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو باپ جائے ہوں، ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں، پورا پورا دے رہا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. یہ نہیں کہ کچھ اپنی امو میاں مٹھو بن رہے تھے، ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں. اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو. آخر خون تو تھا نا، بھائی تو تھے نا جیسے بھی تھے، کہ یہ آتے رہیں. تو اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئیں، آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے. یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا. آپ نے تو دیکھ ہی لیا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں، آپ پھر بھی آ سکتے. اور پھر بھائی کو ضرور لانا، کیونکہ اگر فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اندی، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب نہ آنا. کیوں یہ ساتھ ہی کیوں کہہ دیا؟ یہ مزید پیش بندی تھی کہ بھائی ضرور آئے، اور یہ بھی کہ ورنہ تو تم جھوٹے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے تو پھر یہاں کچھ نہیں، کہ مجھ سے جھوٹ بول کے ایک اور غلہ لے رہے ہو ایکسٹرا، پروف کرو. قالو، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو قائل کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم کرنے والے، ضرور کریں گے، لے کر آئیں گے. وقال لفتیانہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا. فتیان جمع ہے فتح کی، سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی حکارت کا پہلو نہیں. اپنے غلاموں سے یعنی بہت اچھے تھے ان کے جو ورکرز تھے. ایک طرح سے کیا معنی ہو سکتا ہے، اپنے نوکر چاکر دربار شاہی کے خادموں سے کہا. اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کا سرمایہ، بداعہ
مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے؟ آئندہ تجارت کے لیے، تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا جائے کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کو، اس پیسے کو کیا کرو، اس کو ان کی خرجیوں میں رکھ دو. رحال، رحل کی جمع ہے، رحل بھی آتی. رحل کہتے خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے، سیکس یا بیگز. ان کے بیگ میں ان کے پیسے بھی رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، پھر واپس آئیں. ورنہ شاید نہ بھی آئیں کہ پیسے ہی نہیں تھے تو اب ہم کیا لینے کے لیے جائیں. ہو سکتا ہے یہی پیسے ہوں ان کے پاس، دوبارہ نہ آ سکے. تو یہ دراصل سارے واقعات کیا بتاتے کہ یوسف علیہ السلام ان کو لانے پر پوری طرح حریص تھے. وہ سب انتظام کر رہے تھے کہ یہ آ جائیں بس. توبہ کا واجب ہونا، یعنی توبہ صرف یہ نہیں کہ تمہیں چوائس دی جا رہی ہے، نہیں، توبہ کرو ہی کرو. توبہ کیا ہے؟ وہ واپس لوٹنا ہے. کس سے؟ اس سے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر. اس چیز کی طرف لوٹنا جسے اللہ پسند کرتا ہے، ظاہر میں اور باطن میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو ہم ظاہر میں سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ دل کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ زبان کے ہوتے ہیں، کچھ عمل کے ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے اپوزٹ کچھ نیکیاں دل کی ہوتی. کبھی انسان زبان سے، کبھی سب کے سامنے، اور کبھی چپ کے اپنے رب کو پکارتا ہے اور توبہ کر رہا ہوتا ہے. وَأَصْلُ التَّوْبَةِ الرُّجُوعُ، اور توبہ کی اصل رجوع، واپسی ہے، ریٹرننگ. اور کہا جاتا ہے جو پلٹ آئے، لوٹ آئے اللہ کی مخالفتوں سے، یعنی مخالفت کرنے سے اللہ کے حکم کی، اللہ سے حیا کر کے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، یہ بندی کیا کر رہی ہے، تو کبھی اس گناہ کے کرنے کی شرمندگی ہمیں توبہ کی طرف لے آتی ہے. وَخَوْفًا مِنْ عَذَابِهِ، اور کبھی اللہ کے عذاب سے خوف کھا کر بندہ پلٹتا ہے. تو یہ توبہ کرنے والا ہے. یعنی چاہے اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑے، اللہ کے لحاظ میں، حیا سے، یا سزا سے ڈر کے، ہر صورت میں وہ کیا ہے؟ تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے. توبہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، کتاب کی روح سے، یعنی قرآن مجید کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، اور اجماع کے دلائل سے. جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کا ثبوت ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ سب کے سب اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوٹ آؤ اللہ کی طرف خالص توبہ کر کے، یعنی سچی توبہ کے ساتھ. توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ. تو ان دونوں آیات میں، کون سی دونوں؟ یہ سورۃ التحریم کی اور سورۃ النور کی جو اوپر بیان ہوئی ہیں، واضح حکم ہے توبہ کا سارے مومنوں کے لیے. تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لیے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے، اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہے، یہ بات یوں بھی سمجھ آ رہی ہے، اس بات پر بھی دلیل ہے کہ توبہ نہیں ہے خاص گناہگاروں کے ساتھ اور ملے جلے کام کرنے والوں کے. یعنی یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانوں اور نیکیاں اور گناہ ملی جلی کرنے والوں کے لیے خاص نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم سب اہل ایمان کو دیا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا. اور جو چیز توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. تو جو توبہ نہ کرے وہ دراصل ظالم ہے. تو توبہ کیا ہے؟ فرض عین ہے سب پر. جیسا کہ اللہ نے بندوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، توبہ گزار اور ظالم. چونکہ ظلم حرام ہے تو توبہ لازم ہے. یعنی ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام. تو ہمیں کس سٹیٹ میں ہونا چاہیے؟ ظلم کرتے رہنے کی، اپنے اوپر گناہ کر کے؟ نو.
ہمیں اس ظلم کو ہٹانا ہے اور اسے نکلنا ہے. تو توبہ اس کا راستہ ہے. اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. توبہ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. جی ہاں، تو توبہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. جہاں تک اجماع کا تعلق ہے، ابن قدامہ نے کہا توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ توبہ کی ضرورت نہیں کسی کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر بندے کے لیے توبہ لازم ہے اور وہ واجب ہے، پہلوں پر بھی اور پچھلوں پر بھی، بڑوں پہ بھی چھوٹوں پہ بھی، سب پہ لازم ہے. اور قرطبی جو مفسر ہیں ان کا کہنا ہے امت کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ توبہ واجب ہے، اور یہ ایک اسپیسیفک فریضہ ہے طے شدہ کہ جو کر کے رہنا چاہیے ایک خاص طریقے سے. تم پر اللہ کی رحمت میں سے ہے یہ کہ اس نے توبہ کو لازمی فریضہ قرار دیا، یہ اس لیے کہ تمہیں معاف کر دے اور تیرے گناہ ڈھانپ دے اور تیری برائیاں مٹا دے. بس اللہ عز و جل ہم سے بے نیاز ہے اور ہماری اطاعت سے اور ہمارے اعمال سے، یعنی اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو ان قربانی کے جانوروں کے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے. یعنی جب عید کے موقع پر تم جانور حلال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت ملتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. بندے تو گوشت اور خون دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تک کیا پہنچتا ہے جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کی قربانی. تمہارے دلوں کی حالت کہ کس دل سے تم نے یہ کیا، تمہارے اندر تقویٰ کتنا تھا. تو سچی توبہ کی طرف دوڑو، جلدی کرو. ہر روز توبہ کی تجدید کرو، رینیو کرو، اور ہر وقت، کیونکہ اپنے گناہ سے لوٹنے والا اور اس پر نادم ہونے والا وہ اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، خواہ وہ دن میں 70 سے زیادہ دفعہ اس گناہ کی طرف لوٹے. یعنی یہ نہیں مطلب کہ پھر ہر وقت گناہ کرے جان بوجھ کے، بھول چوک. یعنی آپ دیکھیے کہ دن میں ہماری زبان سے کتنی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں ہر روز، باوجود کوشش کے کہ جو ہم نہیں چاہتے کہ نکلیں. اب نکل آئی تو کیا فرسٹریشن میں بیٹھ جائیں گے کہ میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تو اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹڈ ہوں. نو، مومن کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوتا. وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے پہلے سے بہتر انسان بنا دے. جو اس چیز کی کوشش میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حالت امپروو بھی کر دیتے ہیں، اس کو نکال بھی دیتے ہیں اس سے پھر، کیونکہ وہ اس میں سچا ہوتا ہے. یہ بار بار توبہ کرنا ایسا ہی ہے نا جیسے بار بار نہانا، بار بار وضو کرنا، بار بار. تو آپ دیکھیے کہ جب بار بار آپ اپنے آپ کو دھو رہے ہیں تو پھر پہلے آپ جس گندگی کے عادی ہو گئے تھے تو اب آپ اس صفائی کے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو وہ گندگی میں جانا بھی اچھا نہیں لگے گا. بری کمپنی سبب بنتی ہے بعض اوقات انسان کو پھسلانے کا. برے دوست، غلط ریلیشن شپس، کسی بھی غلط ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں جو حرام ریلیشن شپس ہیں خاص طور پر، آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی اسمائل سے، ایک چھوٹی سی نظر سے، اور پھر وہ انسان کو ڈریگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کرتے کرتے بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو یا دوسرا پہلے کو کھینچ کے لے جاتا ہے. یعنی جن کی اپنی خواہشات آپ کے ذریعے پوری ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں آپ بھی ان کا پارٹ بن جائیں. وہ آپ کو ایک طرح سے اپنی خواہشات کا غلام بنا لیتے ہیں اور وہ آپ کو اس میں ڈریگ کرتے رہتے ہیں. اور شیطان برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے، تو انسان کو اس طرف جانے میں پھر کوئی مشکل نہیں لگتی. انسان کہتا ہے یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اس کا دل کیسے توڑوں؟ مجھے پتا ہے اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا بندوں کے دل توڑنے. کیا لاجک ہے غلط کام کرنے کی؟ تو اس قسم کے بہانے کر کے ہم غلط چیزوں میں جا پھنستے ہیں اور اس طرح ان جھاڑیوں میں انٹینگل ہوتے ہیں کہ اپنا آپ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور چھوٹتے ہیں تو زخمی ہو کے نکلتے ہیں اور ان زخموں کے مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم اگر تھوڑا سا بھی پھسلے نا واپس آ جاؤ، آگے نہ جانا، آگے تو ہلاکت ہی کا گڑھا ہے.
وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہاں معذوف ہے کہ تم مصیبت میں پڑ ہی جاتے. اور اللہ تو یقیناً بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ربک، بے شک رب تیرا، واسع المغفرہ، بہت وسیع مغفرت والا ہے، بہت زیادہ ہے اس کی بخشش، تمہارے لیے کم نہیں پڑ جائے گی. کیونکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ بھئی ہاں ضرور کر دے گا. بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ معاف کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مغفرت بہت زیادہ ہے اور میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. تمہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان پریشان کرتا ہے، نہیں تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑے سے مزے اور کر لو گناہ کے. توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور واپسی کا راستہ تیار ہے، پیوڈ ہے، تمہارا مشتاق ہے، تمہارا شوق رکھتا ہے. دروازہ نوک کرو، راستے پہ چل پڑو، اپنے رب سے توفیق اور مدد مانگو، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور اسے روک لو اپنے رب کی اطاعت پر. کیونکہ ہوتا پتہ کیا، انسان جب ایک گناہ ایک دفعہ کر لیتا ہے نا اور اس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ نفس پھر پل کرتا ہے، وہ خواہش پھر اس پہ غالب آنے لگتی ہے، پھر انسان واپس ادھر پھسلنے لگتا ہے. نہیں، روکو، رک جاؤ، واپس نہیں جانا. ورنہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ریہیب میں رہ کر نشہ چھوڑتے ہیں، جو ہی واپس آتے ہیں اور انہی دوستوں، اسی کمپنی میں، پھر کیا ہوتا ہے، واپس اس میں پلٹ جاتے ہیں. اور بہت اچھے ہیں جب تک وہ ریہیب سینٹر میں، لیکن جو ہی وہاں سے نکلے پھر ویسے ہی. ہم لوگوں کا بھی حال ہی ہے. مسجد ہمارے لیے کیا ہے؟ ریہیب. ہاں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں وہی دنیا پھر ہمیں پل کرتی، پھر کھینچتی. پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس آنا چاہیے، پھر علاج کرانا چاہیے. کب تک؟ موت تک. اور جب تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور لوٹ آؤ گناہ کی طرف دوسری بار، یعنی گناہ کیا، توبہ کی، پھر دوبارہ گناہ کر لیا اور تم نے توبہ توڑ دی، تو نہ تم حیا کرو توبہ کو رینیو کرنے کے لیے، توبہ کی تجدید کے. دوبارہ توبہ کرو جتنی بار چاہے یہ کوتاہی تم سے ہو، نو میٹر واٹ، ہاؤ مینی ٹائمز. یعنی کہ جان بوجھ کے روکو اپنے آپ کو، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو. لیکن اس کے باوجود پھسلو گے، پھر غلطی ہوگی تو کیا کرو؟ واپس، پھر واپس، پھر واپس، جتنی دفعہ چاہے بھولیں، پھر واپس. اور آپ دیکھیں کہ اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا نفس کو، پھر واپس واپس واپس. لیکن کرتے 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 پھر انسان واپس آ ہی جاتا ہے کبھی. قال تعالی فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بہت غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے. اواب ہوتا ہے جو بار 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 پلٹے. تو بار بار کون پلٹتا ہے؟ جو بار بار غلط کرتا ہے. تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ ہمیں تو توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ ہم نے اتنی دفعہ توبہ کی پھر توڑی، میں تو سدھرنے والی نہیں تھی اس لیے ہم نے اب کمپرومائز ہی کر لیا غلط کام سے. نو، جہنم میں جانے سے تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اس سے تو نکلنا ہی ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے. قل، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، میرے بندو. گناہگاروں کو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو. سبحان اللہ. جیسے بچہ اگر غلطی کرے تو آپ اس کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ بیٹا یہ غلط ہے، یہ نہیں کرو، بیٹا کہتے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے اے میرے بیٹے، کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہتے. تھوڑا سا پیچھے ہی رہتے ہیں کہ ہم ذرا اس کو اس روکھے پن سے سمجھائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو. اتنے پیار سے بلا رہے ہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی ہے، گناہوں میں لتڑ گئے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے کے سارے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، الغفور الرحیم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، اس سے پہلے کہ پھر پکڑ آ جائے.
واپس آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ، ہلاکت ہو جائے، گر پڑو کہیں. ثم لا تنصرون، پھر مدد نہ دیے جاؤ گے. مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں آئے گی. جب تک زندہ ہو مدد آتی رہے گی، مدد مانگتے رہو، واپس آتے رہو، لوٹتے رہو. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سارے گناہ یاد کرے، اور وہ گناہ خاص طور پر جن کے بارے میں شیطان ہمیں برگلاتا ہے کہ اس کی معافی کوئی نہیں ہونے والی. یہ تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا، تم نے تو فلان جگہ شرک کر لیا تھا، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نہیں، سب کی معافی ہو سکتی، سب کسی بھی قسم کا گناہ ہو، سب معاف ہو سکتے ہیں. اپنے رب پر ایمان رکھو، اس پر اعتماد کرو، اس کی طرف پلٹو. شیطان آنے نہیں دے گا، وہ روکے گا، رکاوٹ ڈالے گا، لیکن تمہیں واپس پلٹنا ہے، اس لیے کہ اسی میں ہی خیر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے خطائیں کی، غلطیاں کی، یہاں تک کہ تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ گئیں، 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی اگر ایک سوار 500 سال چلتا رہے تو جا کے وہ اس جگہ تک پہنچے گا. یعنی اگر تمہاری اتنی غلطیاں ہیں کہ پوری زمین بھر گئی، آسمان تک چلی گئیں، ثم تبتم، پھر تم نے توبہ کی، پھر تمہیں یاد آیا کہ نہیں مجھے تو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، دروازہ پھر بھی کھلا ملے گا. اچھا، ہم اپنے بچوں کو کیسی سزا دیتے ہیں؟ اگر تم اتنے بجے کے بعد گھر آئے تو دروازہ بند، ککڈ آؤٹ، باہر جاؤ، باہر ہی رہو، پھر اندر نہیں آ سکتے. اس ٹائم تک نہیں پہنچو گے، ڈور کلوزڈ. لیکن اللہ کے ہاں دروازہ ہر وقت کھلا، دن کو آؤ رات کو آؤ، کھلا ہے، آ جاؤ، واپس آؤ. یہ ہے اس کی رحمت. پھر تم نے توبہ کی، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. کہاں ہے توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، شرمندہ ہونے والے؟ کہاں ہے وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں لیکن خائف ہیں، ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، کیسے واپس جائیں، کیسے منہ دکھائیں؟ کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.